الحمدللہ، اجنبی عورت اور بیریش حسین بچے کی طرف بلا کسی شرعی ضرورت کے دیکھنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبَهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، العینان زناہما النظر والأذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطا والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذلک الفرج او یکذبہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ یقینی طور پر پانے والا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، یعنی حرام چیزوں کی طرف دیکھنا، نامحرم عورت کی طرف دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل خواہش اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کو زنا کہا گیا دراصل یہ زنا کے اسباب ہیں، یہ زنا کے مقدمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زنا کے قریب جانے سے روکا ہے، یعنی ان اسباب سے بھی بچا جائے جو انسان کو زنا تک پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے نظر پڑتی ہے، پھر مسکراہٹ، پھر سلام، پھر کلام، پھر وعدہ، اور پھر ملاقات پر بات جا پہنچتی ہے، اور پھر اس طرح سے نتیجہ آخر تک پہنچ جاتا ہے، اور انسان بدکاری میں، زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرمگاہ تک نوبت آ جاتی ہے۔ شرمگاہ ان ابتدائی چیزوں کی تصدیق کر دیتی ہے، اور یا پھر اگر انسان ابتدا ہی میں لوٹ جائے اور ان اسباب سے بچ جائے تو شرمگاہ ان چیزوں کی تکذیب کر دیتی ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔